جیسے ہی دوسری طرف والی گاڑی قریب پہنچی تو اچانک ہماری کار پر تیز فائرنگ ہونے لگی۔ اسماعیل شاہد صاحب نے چیخ کر مجھے جھکنے کا کہا تو میں بے اختیار جھک گیا۔ وہ خود بھی جھک گئے تھے، لیکن خوش بختی سے گولیاں ہمارے سروں میں نہیں بلکہ کار کی چھت میں لگیں۔ یکدم جھکنے کی وجہ سے اسماعیل شاہد صاحب کار پر کنٹرول نہ رکھ سکے اور بائیں طرف ڈھلوان کی طرف کار اترتی چلی گئی۔ یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ اسماعیل شاہد صاحب نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے کار کا اسٹیئرنگ بائیں طرف موڑ دیا تھا۔ اگر وہ دائیں طرف موڑ دیتے تو کار ڈھلوان کے بجائے نہر میں گر چکی ہوتی۔ ہم مرنے سے بال بال بچ گئے تھے۔ کار ڈھلوان میں اتری اور ہچکولے کھاتی ہوئی ادھر ادھر ڈولنے لگی۔ سامنے ہی مجھے کئی درخت دکھائی دیے اور کار کا رخ بھی اسی طرف تھا، لیکن اسماعیل شاہد صاحب نے انتہائی مہارت سے کار کا نہ صرف کنٹرول سنبھال لیا تھا بلکہ جلدی سے اس کا رخ دوبارہ اونچائی کی طرف کر کے سپیڈ بڑھا دی۔ اگر انہیں کار سنبھالنے میں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید کار کسی درخت سے ٹکرا جاتی اور نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ کار گراتی ہوئی اونچائی پر چڑھی اور ایک بار پھر ناہموار سڑک پر دوڑنے لگی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو دوسری کار مڑ رہی تھی۔ اسماعیل شاہد نے بھی بیک ویو مرر میں دیکھ لیا تھا۔ دوسری کار اب دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ مانگا پل نہر پر پہنچتے ہی اسماعیل شاہد صاحب نے کار نو بہار نہر کی طرف جانے والی سڑک پر موڑی اور پھر اسے دوڑاتے چلے گئے۔ میں نے بیک سکرین سے دیکھا تو دوسری کار ابھی تک مانگا پل نہر پر نہیں پہنچی تھی۔ اسماعیل شاہد صاحب کا چہرہ سپاٹ تھا اور ان کی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی۔ عین اسی لمحے دوسری کار کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں جو ترچھی ہو رہی تھیں، یعنی کار کا رخ ہماری طرف ہی ہو رہا تھا۔ وہ آ رہے ہیں سر، میں نے اسماعیل شاہد سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں انہیں ڈاج دینے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بولے۔ ویسے بھی ہم شہری حدود میں داخل ہونے والے ہیں، اس لیے اب وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ 20 منٹ کے بعد ہم نو بہار نہر پر پہنچ گئے۔ اسماعیل شاہد صاحب نے کار کا رخ وہاڑی چوک کی طرف موڑ دیا۔ سڑک پر ٹریفک کا ازدحام تھا، اس لیے دوسری کار مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد اسماعیل شاہد صاحب نے کار کی رفتار ہلکی کی اور پھر اسے ایک گلی میں موڑ دیا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی انہوں نے کار روک دی اور اس کی ہیڈ لائٹس آف کر دیں۔ پھر وہ بیک ویو مرر میں دیکھنے لگے۔ میں بھی مڑ کر بیک سکرین سے سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کئی کاریں، ٹرک، بسیں، آٹو رکشے اور موٹر بائکس گزر رہی تھیں، لیکن مجھے مطلوبہ کار دکھائی نہیں دی تھی۔ لیکن اسماعیل شاہد صاحب نے شاید وہ کار دیکھ لی تھی۔ وہ کار چلی گئی ہے، اب ہم خطرے سے باہر ہیں۔ اتنا کہتے ہی انہوں نے طویل سانس لیتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور اسے بیک کر کے وہاڑی چوک کی طرف بڑھ گئے۔ وہاڑی چوک پر پہنچے تو میں نے کہا، سر مجھے یہیں اتار دیں، میں چلا جاؤں گا۔ اگر کہو تو تمہیں تمہارے دوست کے گھر تک ڈراپ کر دوں؟ انہوں نے پیشکش کی۔ نہیں سر، میں چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محتاط ہو کر جانا، تمہارے دشمنوں کے کارندے تمہارے پیچھے ہیں۔ انہوں نے تلقین کی، پھر انہوں نے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ کے قریب کار روک دی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولے، شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں چودھری ساجد اور چودھری باسط دونوں کے خفیہ ٹھکانے ٹریس کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی کوئی ٹھکانہ ٹریس ہوتا ہے تو میں اپنے دوست احسان اللہ سے بات کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہو جائے گا، مجھے بھی ضرور بتائیے گا، میں نے التماس کی۔ انہوں نے جنبش دے کر اثبات میں گردن ہلا دی۔ ان کے جانے کے بعد میں چنگچی رکشے میں سوار ہو کر ڈبل پھاٹک پہنچ گیا۔ میں گھر پہنچا تو رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ اما زلیخا میرے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ فریش ہو کر میں ان کے ساتھ ہی کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ آج ہم بال بال بچے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ مزید ایک ہفتہ گزر گیا تھا لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ نہ ہی حیدر الماس صاحب نے مجھے چودھری ساجد کے بارے میں بتایا تھا اور نہ ہی انہوں نے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے بارے میں یہی بتایا تھا کہ وہ محب وطن پاکستانی ہیں اور ان کا گینگ غلط مقاصد کے لیے نہیں ہے، لیکن ان کا کئی روز غائب رہنا اور سیل فون آف رکھنا مجھے کھٹکنے لگا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں مشکوک ہوتا جا رہا تھا۔ حیدر الماس کی شخصیت پر اسرار سی تھی۔ مجھ سے بات کرنے کے بعد وہ تو گویا غائب ہی ہو گئے تھے۔ میں نے کئی بار ان کا سیل نمبر ٹرائی کیا تھا لیکن نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ مجھے تشویش بھی لاحق ہو رہی تھی کہ کہیں چودھری باسط نے ان کے ساتھ برا نہ کر دیا ہو۔ مکان میں اکیلے رہتے ہوئے مجھے وحشت سی ہو رہی تھی۔ یہ تو ایسے تھا کہ گویا میں قید کر دیا گیا ہوں اور میرا باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا ہو۔ میرے ذہن پر نا امیدی، مایوسی اور بدگمانی نے یلغار کی ہوئی تھی۔
میں اسی الغار کو ذہن سے محو کرنے کے لیے ہسپتال چلا گیا تھا۔ امی کی خیریت سے میرے دل کو تسلی ہو گئی تھی، اور پھر میں رات 9 بجے واپس آ گیا تھا۔ اسی رات میں ڈنر کرنے کے بعد چینل سرچنگ میں مصروف تھا کہ ایک چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ ریموٹ پر میری انگلی رک گئی اور میں بریکنگ نیوز سننے لگا۔ وہ بریکنگ نیوز چودھری باسط کے متعلق تھی۔ نیوز اینکر نے نہ صرف چودھری باسط کا شجرہ نسب بیان کیا، بلکہ اس نے حیدر الماس کی بیوی نازنین عرف ببلی اور چودھری باسط کی تصاویر آن ایئر کر دیں۔ اس کے بعد بار بار وہ تصاویر دکھائی جانے لگیں۔ یہ وہ تصاویر تھیں جو میں نے چودھری باسط کو بھیجی تھیں۔ میں حیران تھا کہ چینل والوں کو یہ تصاویر کس نے بھیجی ہیں۔ میں سن ہو کر بیٹھا رہا۔ یہ تصاویر کس نے بھیجی ہوں گی؟ میں نے دل میں سوچا۔ حیدر الماس اگر یہ تصویریں میڈیا کو دیتے تو وہ مجھے ضرور بتاتے۔ اگر یہ تصویریں انہوں نے میڈیا کو نہیں دیں تو پھر کون ہو سکتا ہے جس نے چودھری باسط کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے؟ جب مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے حیدر الماس کا نمبر ملایا، لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے سیل فون ٹیبل پر رکھا اور ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چودھری باسط اور ببلی کے حوالے سے خبر بار بار چل رہی تھی۔ میل نیوز اینکر بتا رہا تھا کہ ان کے نمائندے نے چودھری باسط سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا فون بند جا رہا تھا۔ ظاہر ہے چودھری باسط ان تصاویر کے متعلق کیا جواب دے سکتا تھا، اس لیے اس نے فون بند کر دیا ہوگا۔ اس کی پوری دنیا میں نہ صرف سبکی ہو گئی تھی بلکہ عوام کے سامنے اس کا مکروہ چہرہ بھی آ گیا تھا۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ یہ عوامی نمائندے عوام کے ووٹ سے اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ ووٹ لینے کے لیے یہ لوگوں کے سامنے انتہائی نیک، بردبار، غمگسار، ہمدرد اور پارسا بن جاتے ہیں، لیکن جب الیکشن جیت کر کامیاب ہو کر اسمبلی پہنچ جاتے ہیں تو پھر مڑ کر اپنے ووٹر اور حلقے کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ ووٹر کے دکھ سکھ میں شامل ہونے کے وعدے کر کے یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہماری سیاست کا یہی المیہ ہے۔ اپنے مطلب کے لیے یہ لوگ گدھے کو بھی باپ بنانے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کرتے۔ کئی سیاستدان ایسے ہیں جن کے چہرے دامن اور ماضی سیاہ ہیں، جو منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ چودھری باسط سے پہلے بھی کئی سیاستدانوں کے اصلی چہرے سامنے آئے ہیں۔ کسی کی اربوں کی کرپشن سامنے آئی ہے، کسی کے کسی عورت سے تعلقات تھے، اس سے چھپ کر دوسری شادی کی ہوئی تھی، لیکن بھانڈا پھوٹنے پر مانتے نہیں تھے اور انکاری ہو گئے تھے۔ کسی نے غریبوں کی زمینوں پر زبردستی قبضے کیے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ سیاست کے اس حمام میں تقریباً سب سیاستدان ہی ننگے تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ان سیاستدانوں نے غنڈوں کی فوج ظفر موج پال رکھی ہے۔ ان کے اشارہ ابرو پر وہ کسی کو برباد کرنے یا کسی پر تشدد کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے تھے۔ میں نے ریموٹ سے چینلز بدل کر دیکھے تو چند اور چینلز پر بھی چودھری باسط اور ببلی کی خبر اور ویڈیو چل رہی تھی۔ ابھی تو چودھری باسط کے خلاف صرف یہی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اگر اس کے متعلق اینکرز کو یہ معلوم ہو جائے کہ نام نہاد سیاستدان چودھری باسط اور اس کا بیٹا شانی لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنے والے گینگ سے منسلک ہیں تو سیاست میں ہلچل مچ جانی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ ایک روز ایسا ہوگا ضرور۔ چودھری باسط کا مکروہ چہرہ عوام کے سامنے ضرور آئے گا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرے سیل فون کی بیل گنگنانے لگی۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر حیدر الماس کا نام تھا۔ میں نے جلدی سے کال ریسیو کر لی اور بولا، السلام علیکم حیدر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ حیدر الماس کی پریشان کن آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ کیا تم نے چینل پر بریکنگ نیوز دیکھی ہے؟ میں ان کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ جی ہاں۔ کیا تم نے میڈیا کو وہ تصویریں دی ہیں؟ انہوں نے استفسار کیا تو میں چونک پڑا۔ نہیں حیدر صاحب، میں نے جواب دیا، میں نے تو کسی کو یہ نیوز نہیں دی۔ میں حیران تھا کہ ان کا شک مجھ پر کیوں گیا ہے۔ تو پھر کس نے دی ہوگی؟ ان کے لہجے میں گمبھیرتا شامل تھی۔ اوہو، یہ نیوز آپ نے نہیں دی؟ میں حیران ہوا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے۔ نہیں، انہوں نے میری بات قطع کی۔ ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ مجھے ایمرجنسی میں شہر سے جانا پڑا اور میں 2 روز سے شہر سے باہر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا ہوں تو یہ نیوز دیکھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میڈیا کو یہ نیوز بما تصاویر کس نے دی ہیں۔ وہ بھی الجھے ہوئے اور پریشان تھے، حالانکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جو کام وہ کرنے جا رہے تھے وہ کسی اور نے کر دیا تھا، لیکن ان کی پریشانی اور اضطراب میری سمجھ سے باہر تھا۔ حیدر صاحب، آپ بھی تو یہی چاہتے تھے۔ میں نے اپنی دل کی بات زبان پر لائی۔ آپ کریں یا کوئی اور، اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو نہیں پڑتا، لیکن خیر چھوڑو، میں پتہ کروا لوں گا کہ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے گویا بات سمیٹنے کی کوشش کی۔ مجھے بھی بتائیے گا، میں نے کہا۔ ضرور، وہ بولے،
لیکن تم انتہائی محتاط رہنا اور گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ میری معلومات کے مطابق چودھری ساجد اور چودھری باسط کے کارندے تمہیں ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ شاید ان کا یہی خیال ہے کہ یہ نیوز میں نے یا تم نے میڈیا کو دی ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، تم مجھے فون نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں تم چودھری ساجد کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو، لیکن ابھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چودھری ساجد ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ وہ جیسے ہی واپس آیا تو میں تمہیں فون کر دوں گا، اس کے بعد کوئی لایا عمل طے کریں گے۔ میں الجھن کا شکار ہوں حیدر صاحب، میں نے اپنے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہا۔ کیوں الجھن کا شکار کیوں ہو؟ حیدر الماس کے لہجے میں تجسس تھا۔ میں آپ کے گینگ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، میں نے صاف گوئی سے کہا تو مجھے ریسیور میں سے حیدر الماس کی لمبی سانس خارج کرتے ہوئے آواز سنائی دی۔ پھر انہوں نے ہنکارا بھرا اور بولے، میں نے تم سے اپنے گینگ کے بارے میں بات کی تھی۔ میرے گینگ کے بارے میں تمہارے ذہن میں یقیناً سوالات موجود ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے۔ اعتبار بہت اہم چیز ہے، تم نے مجھ پر اعتبار کیا ہے، تمہارا شکریہ۔ میں نے اپنا گینگ غلط مقاصد کے لیے نہیں بنایا۔ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں اور اپنے ملک کو ناسوروں سے پاک کرنا چاہتا ہوں، جو دیمک کی طرح میرے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ جیسے چودھری ساجد اور چودھری باسط ناسور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ملک و قوم کی بیٹیوں کی سمگلنگ کا دھندا کرتے ہیں۔ گو ان کی طرح لڑکیوں اور نوجوانوں کی سمگلنگ کے مزید ریکٹ بھی ملک میں کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کا کھوج بھی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ تمہاری وجہ سے چودھری ساجد اور چودھری باسط کا لڑکیوں کی سمگلنگ کا ریکٹ سامنے آیا ہے۔ اب ان لوگوں کا قلع کما کرنے کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ میرے گینگ میں ایسے نوجوان شامل ہیں جو میری ہی طرح محب وطن ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری شمولیت سے ہمارے گینگ کو تقویت ملے گی اور ہم جلد ہی تمہاری بہن اور دیگر لڑکیوں کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہے تھے، نہ جانی کیوں مجھے ان کی باتوں میں سچائی جھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنا ساتھ ہونے کا یقین دلایا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں حیدر صاحب، مجھے آپ کے گینگ میں شامل ہو کر خوشی ہوگی۔ گڈ بوائے، ان کی ستائشی آواز سنائی دی۔ اچھا اب میں فون بند کر رہا ہوں، جیسا میں نے کہا ہے تم نے ویسے کرنا ہے، سمجھ گئے ہو نا؟ جی حیدر صاحب، میں نے جواباً کہا۔ گڈ۔ میں نے انہیں مطمئن کر دیا کہ میں ان کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے امی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کر کے کال منقطع کر دی۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر حیدر الماس کے حوالے سے منفی سوچوں نے یلغار کر دی تھی۔ گو انہوں نے اپنے بارے میں کلیئر کر دیا تھا اور میں کسی حد تک مطمئن بھی ہو گیا تھا، لیکن جب میرے ذہن میں تصاویر کا خیال آیا تو میں ایک بار پھر سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ منفی سوچیں میرے ذہن میں ڈیرا ڈالنے لگی تھیں۔ کیا پتہ میڈیا کو نیوز بما تصاویر حیدر الماس نے دی ہوں اور میرے سامنے اقرار نہ کر رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنا مطلب نکل جانے پر مجھے چائے میں گری مکھی کی طرح تو نکال دیں اور میں ایک بار پھر در بدر ہونے پر مجبور ہو جاؤں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر میں نے ان منفی سوچوں کو اپنے دماغ سے جھٹک دیا۔ شیطان تو دل میں وسوسے ڈالنے سے کبھی باز نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ میں نے پہلے بھی حیدر الماس پر اعتبار کیا تھا اور مجھے ابھی بھی کرنا تھا، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں ریموٹ سے چینل سرچ کرنے لگا۔ اب تو سب چینلز پر چودھری باسط اور ببلی کے حوالے سے نیوز چل رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہیں صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں نے مرینا کو کال کر کے امی کی طبیعت کے حوالے سے دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ امی کی طبیعت اب ٹھیک ہے، لیکن وہ رنجیدہ، چپ اور غمگین تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اماں زلیخا سے پوچھا کہ کیا قریب میں کوئی بک سٹال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ گلی کی نکڑ پر بک سٹال موجود ہے۔ میں سر پر کیپ پہن کر گھر سے نکلا اور انتہائی محتاط انداز میں چلتا ہوا گلی کی نکڑ پر موجود بک سٹال سے اخبار لے آیا۔ اخبار میں چودھری باسط اور ببلی کے حوالے سے نمایاں کوریج کے ساتھ خبریں شائع ہوئی تھیں۔ ان کی وہ تصویر بھی شائع ہوئی تھی جس میں چودھری باسط اور نازنین عرف ببلی نائٹ سوٹ میں ملبوس دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ چودھری باسط کا بیان بھی شائع ہوا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ اسے نیچا دکھانے اور الیکشن میں ہرانے کے لیے اس کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ وہ تصویریں جعلی ہیں اور اسے پھنسانے کے لیے کمپیوٹر کی مدد سے ایڈٹ کر کے بنائی گئی ہیں۔ اس کا بیان پڑھ کر میرے چہرے کا تلخ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ چودھری باسط کے بیٹے اور بیٹی کے بیانات بھی شائع ہوئے تھے، ساتھ ہی ان کی تصاویر بھی تھیں۔ شانی کے ساتھ شانزے کی تصویر دیکھ کر میں بے اختیار چونک پڑا۔ شانی اور شانزے دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ شانزے چودھری باسط کی بیٹی تھی۔
میں کئی منٹ تک ساکت و جامد حالت میں بیٹھا شانزے کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس نے بھی اپنے بیان میں یہی کہا تھا کہ اس کا باپ بے قصور ہے، اس کے باپ کی سیاست تباہ کرنے اور اسے سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے سازش کی گئی ہے۔ شانی کا بھی کچھ ایسا ہی بیان تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شانزے چودھری باسط کی بیٹی ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ جب میں نے اسے شانی کے ساتھ دیکھا تھا تو میں یہی سمجھا تھا کہ وہ شانی کی رشتہ دار ہے۔ میرا قیاس غلط ثابت ہو گیا تھا، اس لیے میرے منہ سے یخ بستہ اور طویل سانس نکل گئی تھی۔ چودھری باسط اور نازنین عرف ببلی کے واقعے کو 3 روز گزر گئے تھے۔ ان 3 دنوں میں میں اخبار کا مطالعہ بھی دل جمعی سے کر رہا تھا، ساتھ ہی ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا۔ میں ہر طرح سے باخبر رہنا چاہتا تھا۔ چودھری باسط کے متعلق ابھی تک نیوز نہ صرف متعدد نیوز چینل پر چل رہی تھی بلکہ اخبارات کی زینت بھی بن رہی تھی۔ نیوز کے مطابق اس کے خلاف انکوائری بھی ہو رہی تھی۔ انکوائری اس کے اثاثہ جات، اس کے کریکٹر اور رہن سہن کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ ببلی کے بارے میں یہ نیوز تھی کہ وہ کہیں روپوش ہو گئی تھی، اس کا سیل فون بھی مسلسل آف جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ باوجود کوشش کے اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کہاں تھی کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس بارے میں حیدر الماس صاحب کا بیان بھی ایک بار اخبار میں شائع ہوا تھا۔ انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اس سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھے اپنی بہن روزینہ کی فکر ہو رہی تھی۔ میں جلد از جلد چودھری ساجد تک پہنچ کر اس سے روزینہ کے بارے میں اگلوانا چاہتا تھا۔ حیدر الماس نے بتایا تھا کہ چودھری ساجد ملک سے باہر گیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ واپس آئے گا تو وہ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ ان کے کال نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ ابھی تک چودھری ساجد ملک واپس نہیں آیا تھا۔ میں دن بدن بے چینی اور اضطراری کیفیت میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن کے گوشے میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے اسماعیل شاہد صاحب کے ساتھ مانگا پل جانا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس رات کی فلائٹ سے کسی دوسرے ملک جانا تھا۔ یہ بات کافی حد تک مماثلت رکھتی تھی۔ چودھری ساجد کا ملک سے باہر جانا، اسماعیل شاہد صاحب کا بھی ملک سے باہر جانا، گتھیاں سلجھنے کے بجائے الجھتی جا رہی تھیں۔ سوچتے سوچتے بالآخر یہ بات میرے ذہن میں پیدا ہوئی، کیا اسماعیل شاہد صاحب ہی چودھری ساجد ہیں؟ اس سے آگے میں سوچ نہ سکا۔ میں یقینی اور غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنا شک دور کرنے کو اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے میں نے اسماعیل شاہد صاحب کو کال کی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی کمپیوٹرائزڈ آواز سنائی دی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے۔ اسماعیل شاہد صاحب کا نمبر بند تھا، لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ہی چودھری ساجد ہیں۔ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا تھا کہ چودھری ساجد اور اسماعیل شاہد صاحب دونوں ہی ملک سے باہر ہوں۔ میں الجھن میں مبتلا تھا، اس لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ حیدر الماس ہی مجھے اس الجھن سے باہر نکال سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی چودھری ساجد ملک واپس آئے گا تو وہ مجھے بتائیں گے کہ وہ پراسرار شخص کون ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ ہفتے کی رات 8 بجے ڈنر کرنے کے بعد میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا انٹرٹینمنٹ چینل سرچ کر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میرے سامنے ایک نیوز چینل آیا تو اس پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ میں چینل بدلنے ہی لگا تھا کہ حیدر الماس کا نام سن کر ریموٹ کا بٹن پریس کرتی میری انگلی رک گئی۔ فیمل اینکر حیدر الماس کے بارے میں بتا رہی تھی، ساتھ ہی بریکنگ نیوز بھی چل رہی تھی۔ حیدر کمپنی کے اونر حیدر الماس پر قاتلانہ حملہ، گاڑی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، ڈرائیور جاں بحق جبکہ حیدر الماس شدید زخمی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اوہو، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ پھر میں توجہ سے نیوز سننے لگا۔ لیڈی نیوز اینکر بتا رہی تھی کہ حیدر الماس اپنے آفس سے گھر جا رہے تھے کہ بی سی جی چوک کے نزدیک نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ان کا ڈرائیور تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ وہ خود شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں 2 گولیاں لگی ہیں۔ انہیں فوری طور پر سٹی ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ میں پریشان حالت میں مسلسل ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا اور دل ہی دل میں ان کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا، حالانکہ میرا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، صرف انسانیت کا رشتہ تھا۔ میرے پاس ان کے کسی کارندے کا نمبر بھی نہیں تھا جس سے میں حیدر الماس کی کنڈیشن معلوم کر سکتا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے باوجود ٹی وی اینکر یہی بتا رہی تھی کہ ابھی تک حیدر الماس کی کنڈیشن خطرے میں ہے۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ٹہلتے ٹہلتے مجھے اماں زلیخا کا خیال آیا کہ شاید ان کے پاس حیدر الماس کے جاننے والے کا نمبر ہو۔ چنانچہ میں اماں زلیخا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں میں اور اماں زلیخا تھے۔ وہ مجھے باقاعدگی سے ناشتہ، لنچ اور ڈنر دیا کرتی تھیں۔
وہ مجھ سے کام کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتی تھی، لیکن وہ دل کی بہت اچھی خاتون تھی، میرا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور اماں زلیخا دکھائی دیں۔ کچھ چاہیے بیٹا؟ انہوں نے استفسار کیا۔ اماں، کیا آپ حیدر صاحب کے کسی قریبی عزیز کو جانتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ متفکر ہوئیں۔ ہاں، حیدر صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، میں نے کہا تو ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ ہائے اللہ! وہ سینے پر ہاتھ مارتی ہوئی پریشان کن لہجے میں بولی، حیدر بیٹا تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے جواب دیا۔ میں نے ان کی خیریت معلوم کرنی ہے، لیکن میرے پاس ان کے کسی عزیز کا نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس… نہیں بیٹا، میرے پاس تو صرف حیدر بیٹے کا نمبر ہے، وہ بولیں تو میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، آپ دروازہ بند کر لیں، میں ہسپتال جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ ٹھہرو بیٹا، وہ بولی اور مڑ کر اپنے بستر سے اپنا سیل فون اٹھا کر میرے پاس آ گئیں۔ اس میں میرا نمبر محفوظ ہے، تم وہ لکھ لو۔ ہسپتال جا کر حیدر بیٹے کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتا دینا، مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ان سے سیل فون لیا اور ان کا نمبر نوٹ کر کے پھر گھر سے نکل آیا۔ اماں زلیخا حیدر الماس صاحب کے لیے بہت فکر مند تھیں، شاید ان کا ان سے کوئی گہرا رشتہ تھا۔ میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن وقت کی قلت کے باعث بات نہ پوچھ سکا۔ میں جانتا تھا کہ چودھری ساجد اور باسط کے کارندے مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، اور میں انہیں جیسے ہی کہیں نظر آ گیا تو وہ مجھے چھاپ لیں گے، اس لیے میں انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ خون کو رگوں میں منجمد کرنے والی کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ میں نے سردی اور چودھری باسط کے کارندوں سے بچنے کے لیے اپر پہنا ہوا تھا، اس لیے میں مطمئن تھا۔ میں اپر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سواری کی طاق میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سڑک پر کئی دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور کسی کسی جگہ پر چند لوگ بھی دکھائی دیے جو آگ جلائے اس کے گرد دائرے کی صورت میں بیٹھے ہاتھ سینکنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ کسی نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے۔ چوک پر مجھے ایک آٹو رکشہ مل گیا، میں ڈرائیور کو سٹی ہسپتال پہنچنے کا کہہ کر سوار ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر میں سٹی ہسپتال کے باہر موجود تھا۔ آٹو رکشے سے اترنے کے بعد میں غائرانہ نظروں سے قرب و جوار کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں پولیس بھی موجود تھی اور مجھے چند ایسے افراد دکھائی دیے جن پر گمان ہوتا تھا کہ وہ حیدر الماس کے کارندے ہیں، جو انتہائی محتاط انداز میں ادھر ادھر پھیل کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں مطمئن ہو کر ہسپتال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اپر کی کیپ سر پر پہنی ہوئی تھی، اس لیے میرا چہرہ تقریباً چھپ گیا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے میں ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا تو مجھے سامنے اسٹیل کے ایک بینچ پر بابر عرف جوکر بیٹھا دکھائی دیا۔ اسے وہاں دیکھ کر میں حیران ہوا، شاید ہسپتال میں اس کا بھی کوئی عزیز داخل ہوا تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بینچ پر بیٹھ گیا تو اس نے بے اختیار چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر کرب آمیز تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ بابر، تم یہاں؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ بولا، ہاں، میرے انکل داخل ہیں یہاں۔ وہی انکل جن کے پاس تم کام کرتے ہو؟ ہاں، اس نے گردن ہلائی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس نے رسانیت سے کہا تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ میرے دماغ میں فوراً حیدر الماس کا نام آ گیا، تاہم میں نے تصدیق کی خاطر پوچھا، کہیں تم حیدر الماس صاحب کی بات تو نہیں کر رہے؟ اب کی بار چونکنے کی باری اس کی تھی۔ وہ حیران کن لہجے میں بولا، ہاں، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، حیدر صاحب کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ انکل ابھی ایمرجنسی میں ہیں، جوکر نے جواب دیا۔ آدھے گھنٹے سے ان کا آپریشن ہو رہا ہے، ان کی سرجری بھی ہوگی، ڈاکٹر آئیں گے تو ان کی کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ان کو کتنی گولیاں لگی تھیں؟ ان کو 2 گولیاں لگی تھیں، ایک گولی بازو کے اندر رہ گئی تھی، جبکہ دوسری گولی ان کی گردن سے رگڑ کھا کر کار کی سیٹ میں گھس گئی تھی، اس لیے بچت ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے حیدر الماس کے سلامتی کے لیے دعائیں مانگی۔ میں نے جوکر سے پوچھا کہ حیدر صاحب پر کس نے حملہ کروایا ہے، لیکن اسے بھی معلوم نہیں تھا، البتہ اس نے شک کا اظہار کیا تھا کہ حیدر صاحب پر حملہ چودھری باسط یا حیدر صاحب کی بیوی نازنین عرف ببلی نے کروایا ہوگا، کیونکہ حیدر صاحب کے ان دونوں سے اختلافات تھے۔ پولیس بھی حیدر صاحب کا بیان لینے کے لیے ہسپتال میں موجود تھی۔ اخبار اور نیوز چینلز کے رپورٹرز بھی وہاں موجود تھے، کیونکہ حیدر صاحب اپنے بزنس کی وجہ سے پورے ملک میں پہچانے جاتے تھے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ایمرجنسی کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر جوکر اور اخبارات اور چینلز کے رپورٹر ان کی طرف بڑھے۔ میں بھی اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ سب ڈاکٹر صاحب سے حیدر صاحب کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔
ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حیدر صاحب کے بازو سے گولی نکال کر ان کی سرجری کر دی گئی ہے اور ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر میں نے ایک طویل سانس لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ میں نے اماں زلیخا کو فون کر کے حیدر صاحب کی خیریت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب حیدر صاحب کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تو وہ ہوش میں تھے۔ رپورٹرز ان سے ملنا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر صاحب نے فی الحال ان سے زیادہ بات چیت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ البتہ پولیس نے ان سے ان کا بیان لے لیا تھا۔ جب پولیس ان کا بیان لے رہی تھی تو میں اور جوکر بھی کمرے میں موجود تھے۔ حیدر الماس کے بازو اور گردن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں لیکن ان کے چہرے پر کرب کا ایک تاثر بھی موجود نہیں تھا۔ وہ حشاش بشاش اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ پولیس کے ایک آفیسر نے حیدر الماس سے ان کا بیان لیا کہ انہیں کسی پر شک ہے تو انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ ان کی گاڑی پر کس نے فائرنگ کروائی ہے اور نہ ہی انہیں کسی پر شک ہے۔ میں حیران تھا کہ حیدر الماس نے چودھری باسط یا اپنی بیوی کے حوالے سے بات کیوں نہیں کی تھی۔ پولیس مزید چند سوالات کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اب ان کے پاس میں اور جوکر رہ گئے تھے۔ حیدر الماس میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، علی تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جانتے ہو نا کہ چودھری باسط کے کارندے تمہیں تلاش کر رہے ہیں، وہ یقیناً ہسپتال کے باہر بھی موجود ہوں گے۔ آپ کی حالت کے بارے میں سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، چودھری باسط کا کوئی بھی کارندہ میری گرد کو نہ پا سکے گا، پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ انہوں نے ناصحانہ انداز میں تاکید کی۔ آپ کے خیال کے مطابق آپ پر یہ حملہ کس نے کروایا ہوگا؟ میں نے استفسار کیا۔ جوکر خاموش کھڑا ہماری گفتگو سن رہا تھا اور حیران بھی ہو رہا تھا۔ دو ہی تو دشمن ہیں۔ حیدر الماس خفیف سا مسکراتے ہوئے بولے، ہو سکتا ہے اس حملے میں دونوں ہی ملوث ہوں یا ایک بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ اچانک بابر عرف جوکر نے کہا تو حیدر الماس نے اس کی طرف دیکھا۔ ہر کام جلد بازی میں نہیں کیا جاتا۔ حیدر الماس ایک بار ناصحانہ انداز میں بولے، ابھی تو مجھے شک ہے، کنفرم نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی ثبوت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی اور بھی خفیہ دشمن ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آپ پر حملہ ان دونوں نے مل کر ہی کروایا ہے۔ بابر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ زیادہ دیر تک قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکے گا۔ حیدر الماس بولے اور گفتگو کا رخ میری طرف موڑا، اس سے ملو، یہ علی ہے میرا دوست، اور علی یہ میرا بھتیجا ہے بابر عرف جوکر۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیدر الماس حیران رہ گئے۔ میں نے ان کی حیرت دور کرتے ہوئے اپنی اور بابر کی دوستی کے حوالے سے بتایا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ حیدر صاحب، پتہ چلا کہ میڈیا کو تصویریں کس نے دی تھیں؟ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن جلد معلوم ہو جائے گا۔ آپ کو کس پر شک ہے؟ میں نے ان کی رائے جاننا چاہی۔ شک؟ وہ پرسوچ انداز میں بولے، مجھے شک ہے کہ یقیناً چودھری باسط کے کسی قریبی فرد کی حرکت ہے۔ اس نے اپنی پرخاش نکالنے کے لیے تصویریں میڈیا کو دی ہیں۔ کیا یہ وہی تصویریں ہیں نا جو تم نے چودھری باسط کو بھیجوائی تھیں؟ جی، میں نے جواباً کہا۔ میرے دل میں آیا کہ میں ان سے چودھری ساجد کے بارے میں پوچھوں اور اپنا خدشہ بھی ظاہر کروں، لیکن پھر میں نے ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ ابھی وہ زخمی تھے اور ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی۔ چودھری ساجد بھی ابھی تک ملک واپس نہیں آیا۔ حیدر الماس نے خود ہی موضوع چھیڑتے ہوئے کہا، شاید انہوں نے میرے دل کی بات جان لی تھی، شاید اس کی آج یا کل واپسی متوقع ہے۔ ہم باتیں ہی کرنے میں مصروف تھے کہ ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ ہمیں مریض سے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دونوں نے حیدر الماس سے اجازت چاہی اور انہیں جلد صحت یابی کی دعائیں دے کر باہر آ گئے۔ حیدر الماس نے ایک بار پھر مجھے سختی سے تلقین کی تھی کہ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ واپس جاؤں۔ بابر عرف جوکر متجسس تھا کہ حیدر الماس نے مجھے محتاط رہنے کو کیوں کہا تھا، میری ان سے دوستی کیسے ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ باہر نکلتے ہی اس نے مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ میں نے اسے صرف یہی بتایا کہ میں ان دنوں مشکلات میں گھرا ہوا ہوں اور حیدر الماس میری مدد کر رہے ہیں۔ کیسی مشکل؟ کیا مجھے بتانا پسند نہیں کرو گے؟ جوکر تو ہاتھ منہ دھو کر میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اسے کیا بتاؤں۔ میں اس کے بارے میں جانتا تھا کہ جب تک اس کا تجسس دور نہیں ہوتا تھا اسے چین نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی اس عادت سے بعض اوقات میں چڑ سا جاتا تھا۔ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، یار بابر، مجھے دیر ہو رہی ہے اس لیے مجھے جانا ہے، پھر ملیں گے تو ساری سٹوری بتا دوں گا۔ لیکن یار، بابر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ سمجھا کرو یار۔
وہ بولنا ہی چاہتا تھا کہ میں اس سے گلے ملا اور پھر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری مڑتے وقت میں نے بابر کی طرف دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ کولوں پر رکھے منہ پھاڑے حیرت بھرے انداز میں مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے یار میری بات تو سنو، اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن میں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ پھر ملیں گے۔ میں راہداریوں سے گزرتا ہوا ہال میں پہنچ گیا۔ حال میں ہسپتال میں داخل مریضوں کے عزیز و اقارب موجود تھے۔ ہسپتال سے نکل کر پہلے میں نے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ ماحول پر کبیدگی چھائی ہوئی تھی، سب ویسے کا ویسا ہی تھا، البتہ پولیس اور حیدر الماس کے کارندے موجود تھے۔ جس نے بھی مجھے دیکھا سرسری انداز میں دیکھا۔ پھر میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس طرف بڑھ گیا جدھر 5-6 آٹو رکشے کھڑے تھے۔ چند ڈرائیور اپنے اپنے رکشوں میں بیٹھے تھے اور کچھ باہر کھڑے تھے۔ ایک آٹو رکشے کی طرف مجھے بڑھتے دیکھ کر ڈرائیور مستعد ہو گیا۔ میں نے آٹو رکشے میں سوار ہوتے ہی اسے فاروق پورا چلنے کو کہا تو ڈرائیور نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی رکشہ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔